میتہ ایک قسم، ٹھیک ہے، دم دوسرا قسم، لحم الخنزیر 3، وما اہل لغیر اللہ 4، والمنخنقہ 5، والموقوذہ 6، والمتردیہ 7، والنطیحہ 8، وما اکل السبع 9، وما ذبح علی النصب 10، وان تستقسموا بالازلام 11۔ ٹھیک ہے نا، یہ 11 چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور 11 کی 11 حرام قرار دی گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان 11 میں سے 4 چیزیں تو کلیتاً حرام ہیں جو شروع کی ہے، وہ کسی طریقے سے جائز ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن باقی چیزوں کے اندر استثناء دی، استثناء سے مراد کیا ہے؟ والمنخنقہ، یہاں سے استثناء ہے۔ والمنخنقہ سے کیا مراد ہے؟ کہ جو جانور گلا گھونٹنے سے مر گیا ہو، لیکن گلا گھونٹا اور وہ زندہ رہ گیا، بچ گیا، سانسیں باقی ہیں، اور آپ نے جا کر ذبح کر دیا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر فوراً ذبح کر دیا، تو اب یہ جانور کیا ہوگا؟ حلال ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ باقی 4 قسم جو پہلے ڈسکس ہوئی ہیں اس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی۔ والموقوذہ، یہ دوسری قسم ہے، یہ استثناء ہے، ٹھیک ہے نا، کہ چوٹ لگ جائے جانور کو، لیکن چوٹ لگنے کے بعد یہ جانور زندہ بچا ہوا ہے، زندہ ہے، اس کو آپ ذبح کر دیتے ہو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر، اب یہ جانور کیا ہو گیا؟ آپ کے لیے حلال ہے۔ ایسے ہی والمتردیہ، جو جانور اوپر سے نیچے گر گیا، لیکن نیچے گرنے کے بعد بھی کیا ہوا؟ زندہ بچ گیا ہے، سانسیں لے رہا ہے، تو آپ اس کو جا کر ذبح کر دو بسم اللہ اللہ اکبر، تو یہ جانور آپ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا۔ والنطیحہ، کسی نے کسی جانور کو مار دیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی سینگ مار دیا، کوئی تیر مار دیا، لیکن وہ جانور کیا ہوا؟ زندہ بچ گیا انسان، اور آپ نے کیا کیا؟ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کر دیا، تو یہ جانور کیا ہوگا؟ حلال ہو جائے گا۔ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اور جس جانور کو کھایا ہو درندے نے، کوئی شیر آ گیا اور شیر نے جانور کو کھا لیا، پیچھے سے کسی نے حملہ کر دیا اور اتنا حصہ کھا گیا، کھانے کے بعد بھی وہ جانور کیا ہے؟ زندہ بچا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ نے جا کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اس کے اوپر چھری پھیر دی، تو اب وہ جانور بھی کیا ہوگا؟ حلال ہو جائے گا۔ یہاں الا ما زکیتم سے مراد یہ ہے، الا ما زکیتم، مگر یہ کہ جس کو تم نے ذبح کر دیا۔ زکیتم سے کیا مراد ہے؟ جس کو تم نے ذبح کر دیا۔ وما ذبح علی النصب، اور حرام ہے جو ذبح ہوا کسی تھان پر۔ یہ نصب کس کو کہتے ہیں؟ نصب، انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، اس میں جو سب سے بڑا بت تھا نا، اس کے پاس جا کر یہ لوگ ذبح کیا کرتے تھے، اور اس کو ضروری سمجھتے تھے کہ بھئی اس کے پاس جا کر ذبح کریں گے، اور اس کو خوش کرنے کے لیے کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ بھی کیا ہوگا؟ حرام ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی اگر کسی نے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا، جیسے کہ پہلے آیت آئی ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، یہ جو آیت آئی ہے وما اہل لغیر اللہ، یہ کیا چیز ہے بھائی؟ جو اللہ کے غیر کے علاوہ پر ذبح ہوا ہو، ٹھیک ہے نا، اللہ کے نام پر ذبح نہیں ہوا، اللہ کے غیر پر ذبح ہوا ہے، تو بھائی اللہ کے غیر کے نام پر اگر ذبح ہو رہا ہے تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے، حلال
نہیں ہوتا. جیسے کہ بہت ساری جگہوں پر پیر کے نام پر جانور کو ذبح کیا جاتا ہے بھائی میں, اور جانور ذبح کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بھلے نام بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کیا جا رہا ہو, اگر کوئی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کر رہا ہے اور خوشنودی پیر کی حاصل کر رہا ہے, خوشنودی کسی بزرگ کی حاصل کرنے کی نیت رکھتا ہے کہ بھائی میں جانور ذبح اس لیے کر رہا ہوں کہ پیر صاحب, بڑے پیر صاحب جو ہے نا وہ راضی ہو جائیں گے, رضا ان کی ہے, تو اس وقت بھی جانور کیا ہو جاتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے, کیونکہ رضا تو تلاش تو نے اللہ کی کرنی تھی. یہ شرک کیسے لے کر آ گیا؟ تو لہذا اس وقت بھی کیا ہوتا ہے؟ جانور حرام کر دیا جاتا ہے, حرام ہو جاتا ہے. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ, بھئی یہ دور جاہلیت کے اندر انہوں نے کچھ معاملہ ایسا کیا ہوا تھا کہ یہ اس کے ذریعے سے فال لیتے تھے, تیروں کے ذریعے سے. جیسے کوئی کام کرنے کا ارادہ کیا تو 7 قسم کے تیر ہوتے تھے, ان 7 قسم کے تیروں کے اوپر ایک کے اوپر نام لکھا ہوا, ایک کے اوپر لا لکھا ہوا ہوتا تھا, ٹھیک ہے نا. اور یہ وہاں پر خانہ کعبہ کا جو نگران ہوتا تھا اس کے پاس یہ تیر ہوا کرتے تھے, تو یہ اس کے پاس جایا کرتے تھے, اس کے پاس جا کر بولتے تھے ہم یہ کام کریں یا نہ کریں, ہم یہ معاملہ کریں یا نہ کریں. تو وہ تیر نکالتا تھا, تیر جیسے ہی نکالا کرتا تھا اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا نام. نام کا مطلب جی ہاں, صحیح ہے نا. تو بھائی پھر فرما دیا جاتا تھا آپ یہ کام کر لو. اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کام کا حکم دیا ہے, ہمارا رب بھی, میرے رب نے اس کام کا حکم دیا ہے, حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. پھر اگر لا نکلتا تھا تیر کے اوپر سے تو بھائی بتایا جاتا نہیں بھائی یہ کام نہیں کرنا. تو شریعت فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ, اور یہ کہ تقسیم کرو جوئے کے تیروں سے, ٹھیک ہے نا, جوئے کے تیروں سے. اس تیر سے تعبیر کیا ہے کہ جس سے تم نام اور لا کا وہ لیتے ہو, فتویٰ لیتے ہو. اس سے ذبح کو تقسیم کرنا بھی کیا ہے؟ حرام. لہذا ہمارے محترم حضرت 11 قسم بیان فرمایا کرتے تھے کہ ایک حدیث بڑی عجیب حدیث ہے, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا بیان فرمایا کرتے تھے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا میں کیا عمل کروں کہ میری دعا قبول ہو جائے کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال کھایا کرو. کیا کھایا کرو؟ حلال کھایا کرو, تمہاری ساری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, ساری دعائیں. اور پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جس کے پیٹ کے اندر ایک بھی حرام کا لقمہ گیا 40 دن تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں. صرف تصور کریں کہ آج ہم لوگ جو ہے وہ حلال کا پاکیزہ لقمہ کھا رہے ہیں. ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ ہم دعائیں مانگتے رہتے ہیں, اپنے حالت کے اوپر مانگتے ہیں, اپنے معاش کے اوپر مانگتے ہیں, اپنے ساری چیزوں کے اوپر ہم لوگ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی.
ایسا کیا ہے، ایسا ہم سے کیا ہو رہا ہے؟ تو پتہ چلے گا کہ بھئی ہمارا کھانا پینا کیا ہے، وہ حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص سے پراگندہ حال ہے، اس کے بال میں غبار آلود ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوب دعائیں مانگ رہا ہے، خوب دعائیں مانگ رہا ہے، بول رہا ہے یا رب میری دعا قبول فرما لے، یا رب میری دعا قبول فرما لے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی دعا قبول نہیں فرما رہے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیونکہ اس کے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ ہے، خوب عبادت کر رہا ہے، خوب اللہ کو پکار رہا ہے، ہر وقت اللہ کے کام کے اندر لگا ہوا، لیکن کیا ہے اس کے پیٹ کے اندر کیا ہے؟ حرام کا لقمہ۔ تو یہ جو حرام کا لقمہ ہے نا، یہ آپ کی اندر کی تطہیر کو ختم کر دیتا ہے، اندر کی پاکیزگی کو ختم کر دیتا ہے، آپ اندر سے پلید ہو جاتے ہو۔ اب باہر کتنی بھی نیک باتیں کرے، کوئی اچھی باتیں کرے اللہ کی، کوئی اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرے، آپ اس کی باتوں کو لوگے ہی نہیں، آپ کی نگاہ کے اندر اس کی باتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ آپ کی نگاہ کے اندر دنیا اور دنیا کی اہمیت اور اس کی باتیں حیثیت رکھتی۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو لقمہ ہے یہ سمندر ہے اور خیالات اس کے موت، جیسا لقمہ ہوگا ویسے خیالات پیدا ہوں گے۔ آپ کا لقمہ حرام کا ہے نا، تو خیالات بھی حرام پیدا ہو، کسی نہ کسی کی ذات کے پاس وسوسہ آ رہا ہو، کینہ، بغض، عداوت، بدگمانیاں، حسد، جلن، تکبر، حرص، ہوس، یہ ساری چیزیں کس سے آ رہی ہیں؟ یہ آپ کے خیالات سے آ رہی ہیں۔ اور وہ خیالات کیسے پیدا ہوئی ہے؟ کیونکہ لقمہ حرام کا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے لقمہ کیا ہے؟ سمندر ہے اور خیالات اس کے موت۔ تو بھائی اس کو سمجھو، آپ لوگ سمجھ کر چلو۔ تو حرمت علیکم المیتۃ، حرام کر دی گئے تمہارے کے اوپر مردار کو، حرام کر دیے گئے تمہارے اوپر مردار کو، والدم، اور خون کو، بہتے ہوئے خون کو۔ کوئی جانور مر جائے، مردار ہو جائے، تو اس کو کھانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس کی خرید و فروخت کرنا کیا ہے؟ حرام۔ کہاں بیچو گے جا کر؟ کدھر بیچو گے؟ جس چیز کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے حرام کر دیا ہو تو اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہو جاتی ہے۔ والدم، اور بہتا ہوا خون، یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس لیے کہ بہتا ہوا خون اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جگر ہوتا ہے جانور کا، یہ حلال ہوتا ہے کیونکہ یہ خون بہتا ہوا نہیں ہے، یہ جمع ہوا خون ہے، ٹھیک ہے نا؟ سیال خون نہیں ہے، یہ جمع ہوا خون ہے۔ اسی طریقے سے تلی لے لیں آپ، تو یہ جانور کی حلال ہے کیونکہ یہ سیال خون نہیں ہے، بہتا ہوا خون نہیں ہے، جمع ہوا خون ہے، اس لیے حلال ہے۔ لیکن اگر کوئی بہتا ہوا خون ہے تو وہ حرام ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ جو ہے وہ اونٹ کاٹ رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو اونٹ کے بہتے ہوئے خون سے نگاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ بھائی اس بہتے ہوئے خون سے جادو کا اثر ختم ہو رہا ہے۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کیسے ختم ہو رہا ہے؟ وہ ہے نجس، وہ ہے حرام، اور تم کر کے آ رہے ہو اس سے؟ بھائی نجس سے جبھی تو حرام ہے، اور اس سے اپنا جادو ختم کر رہے ہو تم لوگ۔ پھر بہت سارے لوگ کٹورا لے کر آتے ہیں، بولتے ہیں تازہ تازہ خون پیو اس کا۔
بہت سارے لوگ کٹورا بھر کر لے کر جاتے ہیں, بولتے ہیں بھائی اپنی زمین کے اوپر ڈالیں گے ہم لوگ, تازہ تازہ خون ڈالیں گے. اور بہت سارے لوگ تو اللہ معاف فرمائے استغفر اللہ, جانور جب ذبح کر رہے ہوتے ہیں تو اپنی زمین کے اوپر اس کا خون بہا رہے ہوتے ہیں. بھائی اس زمین کے اوپر خون بہا جائے گا تو بھائی سارے مسائل ہمارے زمین کے حل ہو جائیں گے. کون سا کس جگہ سے کانسیپٹ لے کر آئے سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے. کہیں سے تو شریعت سے میچ کرو نا اس چیز کو, کہیں سے تو اللہ اور اس کے رسول کے قانون سے فالو کرو نا. ان کے طریقے سے فالو کرتے تو دیکھو پتہ چلے گا ہے ہی نہیں یہ طریقہ. اور یہ سمجھ رہے ہیں ہم لوگ کہ جادو اتر رہا ہے, ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اثرات اتر. ارے شیطان نے آپ کو اپنے کام میں لگایا ہے, خود ہی یہ سارے کام کرتا ہے اور خود ہی یہ کام آپ سے کرواتا ہے تاکہ آپ اللہ سے جڑ ہی نہ سکو, اللہ سے دور رہو. تو لہذا یاد رکھیے گا کہ یہ خون بھی حرام ہے. ولحم الخنزیر, تیسری چیز کیا ہے؟ خنزیر کا گوشت. خنزیر کا گوشت ہی حرام نہیں ہے, خنزیر کی چربی بھی حرام ہے, خنزیر کی ہڈیاں بھی حرام ہے, خنزیر کی ہر چیز حرام. اس کو ذہن میں رکھیے, ٹھیک ہے نا. یہ جو چاکلیٹیں بن کر آتی ہیں, یہ جو پنیر بن کر آتا ہے, چیز بن کر آتی ہے, یہ جو جیلیٹن بن کر آتی ہے, یہ پیپسین جو ہوتی ہے, یہ چیز بن کر آتی ہے, تو اس کو ذہن میں رکھیے گا. یہ ساری اگر کسی کیمیاوی عمل سے نہیں گزاری گئی اور اس کی ماہیت چینج نہیں کی گئی تو بالاتفاق حرام ہے سب کے نزدیک. اگر جیلیٹن کو کسی کیمیاوی عمل سے چینج کر دیا گیا اور جیلیٹن بنائی گئی ہے خنزیر کی چربی سے, اور کیمیاوی عمل سے اس کو چینج کر دیا گیا ہے, تو اس کے استعمال کی علماء حضرات نے کیا کیا؟ گنجائش دی. ٹھیک ہے نا. ایسے ہی یاد رکھنا, ایک ہے جانور جو ہمارے نزدیک حلال ہے, جانور ہمارے نزدیک حلال ہے اور اس کا ذبح کرنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر اس ذبیحہ سے, اس ذبح کردہ جانور سے آپ نے کوئی بھی چیز پنیر نکالی اس ذبح کردہ جانور سے, تو اس کو ذہن میں رکھیے گا اچھے طریقے سے کہ اگر اس ذبح کردہ جانور سے چیز پنیر حاصل کی جا رہی ہے تو بالاتفاق بالاجماع یہ جائز ہے, حلال ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر جانور آپ مسلمانوں کے نزدیک حلال ہے, حرام جانور نہیں ہے, اور اس کو ذبح شریعت کے مطابق نہیں کیا گیا لیکن جانور حلال تھا, تب بھی اگر چیز بنائی جاتی ہے اس سے تو وہ چیز بھی کیا ہوتی ہے؟ حلال ہوتی ہے. اس کی علماء حضرات, فقہاء حضرات کھانے کی, استعمال کرنے کی گنجائش دیتے ہیں. اس کو ذہن میں رکھیے گا, ٹھیک ہے نا. ایسے ہی اگر جیلیٹن لے لیں آپ, اگر آپ جیلیٹن کوئی حلال جانور سے بنا رہے ہیں, حلال جانور کی کھال سے بنا رہے تو بالاتفاق جائز ہے, لیکن سور کی کھال سے بن رہی تو بھائی اگر اس سور کی کھال سے وہ جیلیٹن بنائی گئی ہے اور وہ ماہیت چینج کر کر بنائی گئی ہے, کسی کیمیکل عمل سے اس کی ماہیت کو چینج کر دیا گیا, تو بھائی وہ بالاتفاق جائز ہے, اس کو استعمال کر سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے میری باتیں؟
اور ایک اور مسئلہ ہے کہ یہ کیمیاوی عمل سے ماہیت کو کیسے چینج کیا جاتا ہے، یہ کیسے تصور کیا جائے؟ تو بھئی آپ نے دیکھا ہوگا کہ شراب تھی، اس کو سرکہ بنا لیا. شراب جب تک تھی تو حرام تھی نا، لیکن شراب کو جب سرکہ بنایا کیا ہوا؟ جائز ہو گیا نہیں ہو گیا؟ حلال ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ٹھیک ہے نا. ایسے ہی حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی کسی کے اندر نجاستیں ہیں اور وہ نجاستوں کو اتنا زیادہ مٹی کے اندر ملایا کہ وہ ساری نجاستیں بھی مٹی ہو گئی، تو اس سے بھی ماہیت کیا ہوئی؟ چینج ہوئی. ایسے ہی حضرت فرمایا کرتے تھے اگر کسی کے اوپر دھوپ اتنی تیز پڑ رہی ہو کسی نجس چیز کے اوپر، کسی کچی اینٹ کے اوپر جس پر نجاست لگی ہوئی تھی، تو دھوپ اتنی تیز پڑ رہی ہو، اس دھوپ تیز پڑنے کی وجہ سے اس کی نجاست ساری ختم ہو، تب بھی ماہیت چینج ہو جاتی ہے نا. سمجھ میں آ رہی؟ ایسے کسی کو جلایا جاتا ہے، جلانے سے بھی ماہیت کو چینج کیا جاتا ہے، جلنے سے بھی اس کی ماہیت چینج ہو جاتی ہے. ایسے ہی کوئی اتنے عرصے تک کسی جگہ کوئی چیز رک جائے، جیسے ہرن کے نافے کے اندر جا کر ایک چیز رک جاتی ہے جو بعد میں مشق کی ماہیت اختیار کر لیتی ہے، وہ مشق بن جاتی ہے بعد میں. تو بھائی ماہیت کی سارے عمل کیا کہلاتے ہیں؟ یہ کیمیاوی عمل کہلاتے ہیں جس سے ماہیت کیا ہو رہی ہے؟ چینج ہو رہی ہے. تو اگر سور کی چربی یا سور کی کوئی بھی چیز اس عمل سے نکالی گئی ہو جس سے اس کی ماہیت چینج ہو گئی ہو اور غالب ساری اس چینجنگ کے اوپر آ گئی ہو، چینجنگ ہی غالب ہو گئی ہے اس کے اوپر، تو بھائی وہ بھی حرام سے کیا ہوگا؟ نکل جائے گا، اس کو بھی حلال کر دیا جائے گا. جیسے سور گر جائے نمک کی کان کے اندر، تو بھائی نمک کی کان کے اندر گر کر سور نمک ہی بنے گا یا کچھ اور بنے گا؟ کیا بنے گا؟ نمک بنے گا نا. تو اگر سور نمک کی کان میں گر جائے تو اب اس کے اوپر سور کے احکامات نہیں لگیں گے، اس کے اوپر کس کے احکامات لگیں گے؟ نمک کے احکامات لگیں گے. بھائی یہ نمک ہے، نمک استعمال کرو، کیونکہ یہ سور نہیں رہا، یہ نمک بن گیا ہے. بھائی سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ تو ایسے ہی خنزیر کے معاملات کے اندر، ٹھیک ہے، بہرحال خنزیر کا جو مسئلہ ہے، گوشت کا، ہڈیوں کا، چربی کا، بالاتفاق یہ حرام ہے. اس کو آپ لوگ سب سمجھ لیجیے گا، ٹھیک ہے. میں تو کسی کیمیاوی عمل سے ماہیت چینجنگ کا مسئلہ بتا رہا تھا، ٹھیک ہے نا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سور حلال ہو گیا. جب کسی کیمیاوی عمل سے چینجنگ ہی آ گئی، اب وہ سور رہا کیا؟ وما اہل بغیر اللہ بھی. اور وہ جانور جس جانور پر اللہ کے غیر کا نام پکارا جائے وہ بھی حرام ہے، ٹھیک ہے نا. دیکھو اس کے لیے مسئلہ سمجھ لینا. میں نے کہا
بسم اللہ اللہ اکبر وبی محمد رسول اللہ، جانور حرام ہو جائے گا. وبی اسم محمد رسول اللہ، جانور کیا ہو جائے گا؟ حرام. بالکل متصل کہہ دیا میں نے. کیا کہا میں نے؟ بسم اللہ اللہ اکبر وبی اسم محمد رسول اللہ. تو بھائی جانور میرا حلال نہیں رہے گا. نام کس کا لیا میں نے؟ اللہ کا اور اس کے رسول کا نام لیا ہے نا. یہاں پر نام اللہ کا ہی لینا پڑے گا. آپ نے خالق و مخلوق کا نام کیسے لیا صاحب؟ اب اس سے بڑی اور مثال نہیں ہو سکتی. اب کوئی پیر نہیں آ سکتا اس کے بعد. اب اس کے بعد کوئی ولی نہیں آ سکتا. اس مثال کو میں نے اس لیے بیان کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو مخلوق کے اندر بڑا کوئی ہے ہی نہیں نا. تو بھائی اب اس کے بعد کوئی لا کر دکھاؤ. تو لہذا اگر کسی نے نام لیا اللہ کا اور کسی مخلوق کا، فوراً یہ جانور حرام ہو جائے گا، حلال نہیں رہے گا. یہ جانور میں بتا رہا ہوں آپ کو، چاہے سارا آپ نے کام اسی طریقے سے کیا، تو یہ جانور کیا ہوگا؟ حرام ہوتا. ایسے پیر صاحب کا نام لے لیا، پیر صاحب. چلو پیر صاحب کا نام نہیں لیا آپ نے، پیر صاحب کے لیے آپ نے کیا کیا؟ ذبح کیا. بسم اللہ اللہ اکبر. نیت کیا ہے؟ میرے پیر صاحب راضی ہو جائیں. یہ ذبح کرنے کا مقصد میں اپنے پیر صاحب کو راضی کرنا لیا ہوا ہے. تب بھی یہ جانور حرام ہو جائے. آپ کی نیت کس کی خوشنودی کی ہونی چاہیے؟ کس کی رضا کی ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. یہاں تک آتا ہے کہ اگر آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر ذبح کرا اور کہا ساتھ ہی بالکل ساتھ ملا کر کہا اللہم تقبلہ منی، کہ اللہ اس کو مجھ سے قبول فرما. کیا جملہ بول رہے ہو آپ؟ اس کو مجھ سے قبول فرما لے. یہ بھی علماء حضرات فرماتے درست نہیں ہے. تھوڑی دیر ٹھہر کر سانس لے لو، متصل نہیں بولو. تھوڑا سانس لے لو، ایک دو دفعہ سانس لے کر پھر بولو. یہ عمل درست ہے. ایک ہی سانس کے اندر بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل منی اس طریقے سے نہیں بولو. وہ جانور حرام ہے جو گلا گھونٹنے سے مر گیا ہو. گلا گھونٹا اور مر گیا، لیکن گلا گھونٹا اور زندہ بچ گیا. پھر آپ نے آ کر بسم اللہ اللہ اکبر چھری پھیر دی تو وہ جانور کیا ہے؟ حلال ہو گیا. ٹھیک ہے. والموقوذہ، موقوذہ کہتے ہیں چوٹ لگنے کو. کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس سے اس کو چوٹ لگ گئی، کوئی حادثہ پیش آ گیا، چوٹ لگ گئی لیکن زندہ بچ گیا. اگر چوٹ لگنے سے مر گیا تو وہ تو حرام ہے. ٹھیک ہے. لیکن کوئی حادثہ پیش آ گیا اور چوٹ لگی لیکن زندہ بچ گیا، اور آپ نے آ کر کہا بسم اللہ اللہ اکبر، تو یہ جانور کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا. والمتردیہ، بھائی یاد رکھنا اس کو قربانی کے جانور سے مت ملا دینا. قربانی کے جانور کے مسائل اور ہیں. ٹھیک ہے نا. ذبح کے حلال کے مسائل اور ہیں. ٹھیک ہے نا. ذبیحہ حلال ہونے کی صورتیں اور ہیں. قربانی کے جانور کی شرائط اور ہیں. ٹھیک ہے نا. اس لیے دونوں کو ملانا نہیں، مکس نہیں کرنا. یا وہ جانور جو اوپر سے نیچے گر گیا، ٹھیک ہے نا، وہ جانور بھی اگر زندہ
بچ گیا اوپر سے نیچے گر کر اور آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا تو وہ جانور بھی حلال ہو جائے گا. ایسے ہی جب آپ کوئی جانور کو مارتے تیر پرندے کو، اور پرندے کو تیر مارتے ہی جیسے ہی آپ نے دیکھا وہ جانور تیر لگتے ہی نیچے زمین کے اوپر گرا تو وہ جانور آپ کے لیے حلال ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ جانور گر گیا کسی پہاڑ کے اوپر یا کسی درخت کے اوپر لگ کر، اور درخت کے اوپر لگ کر گر کر پھر زمین کے اوپر آیا اور زمین کے اوپر آ کر مر گیا، اب وہ جانور حلال نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. پہاڑ سے نیچے گرا اور نیچے گرتے ہی وہ مر گیا، وہ جانور حلال نہیں. لیکن آپ کا تیر ایسی جگہ پر لگا بسم اللہ اللہ پڑھ کر آپ نے تیر مارا اور ایسی جگہ پر لگا جہاں سے اس کو ذبح کیا جاتا ہے، پھر وہ درخت پر گرے یا پہاڑ پر گرے ہر صورت میں جائز ہے. جانور کیا ہے؟ حرام ہے جس کو سینگ مارے جائیں، سینگ مارنے کے بعد کیا ہو، اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جانور بھی حرام ہو جاتا ہے. لیکن اگر نہیں مرا، سانسیں باقی ہیں اور آپ ذبح کر دو تو وہ حلال ہے. وما اکل السبع، اور وہ جانور جس کو کھایا ہو درندے نے، کسی درندے نے کھا لیا ہو جانور. الا ما زکیتم، مگر یہ کہ جس کو تم نے ذبح کر لیا. ایک جانور ہے جس کو درندہ حملہ کرتا ہے جہاں سے میں اور آپ ذبح کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہاں سے وہ حملہ کرتا ہے اور اس درندے کے حملے کرنے کی وجہ سے اب اس کا مرنے کا وقت قریب آ جاتا ہے. سانسیں کیا ہے، چل رہی ہیں، لیکن اس جگہ سے اس نے حملہ کیا جہاں سے ہم لوگ ذبح کرتے ہیں. ایسے درندے بھی ہیں نا وہیں سے خون چوس رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب اگر اس کی سانسیں چل رہی ہیں اور مرنے کا وقت قریب ہے، ایسے میں آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کر رہے ہو تو وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہو. سمجھ گئے؟ ذہن میں رکھنا اس بات کو. وما ذبح علی النصب، اور حرام ہے جو ذبح ہو کسی تھان پر. تھان کا میں نے بتا دیا کہ بھئی کعبے کے اندر بت خانے بنے ہوئے تھے، بت رکھے ہوئے تھے، وہ جانور کو لے جا کر وہاں پر ذبح کیا کرتے تھے اور اس کو ذبح کرنے کے اندر اس چیز کو عبادت بھی سمجھا کرتے تھے. تو شریعت نے اس اصول کو ہی توڑ دیا. شریعت نے یہاں پر اس طریقے کو ہی ختم کر دیا. بھائی اگر تم کسی چکر میں لے جا کر ذبح کر رہے ہو تو بس پھر یہ جانور بھی کیا ہے، حرام. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور بھائی جوئے کے تیروں سے تقسیم کرو تو یہ جانور بھی کیا ہوگا، حرام ہوگا. آج ہمارے اندر بھی رائج ہے نا، علم جعفر کے ذریعے سے ہم آگے کی خبروں کو معلوم کر رہے ہوتے ہیں، علم العادات کے ذریعے سے ہم آگے کی خبروں کو معلوم کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی بھی علم کے ذریعے سے آگے کی خبروں کو معلوم کر رہے ہوتے ہیں. یہ یاد رکھنا یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے. اور شریعت نے اس کے اوپر پابندی لگائی.